سبھی محاوروں کو بہت خوبصورت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ وصیت، مسلک اعلی حضرت، سادات کرام، علماء اہل سنت، اعلان حضور مفتی اعظم ہے. کوئی بھی ویڈیو نہ بنائیں، آپ اپنے موبائل اپنی جیب میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ یا ویڈیو بنائیں یا فوٹو کھینچیں، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری صنعت کو قبول فرمائے اور نارائن کے صحابہ کو بڑے اس کو نواز فرمائے اور اللہ رب العزت حاجی مشتاق صاحب کے مغفرت کا عملہ فرمائے، ہم سے بہت مقام عطا فرمائے. اور یہ محفل جو خصوصاً اس ماہ مبارک میں سجائی گئی اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ مبارک، اللہ رب العزت اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالامال فرمائے. یقیناً ہم اس میں جو بھی ذکر و اذکار کریں گے تو سارا سال اس کی برکتیں پائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور فرمائے. یہ آواز آپ کی کیسے دے رہا ہے آپ کو سمجھ نہ آئی کی نام کے حساب سے نہیں ویسے ٹھیک ہے. یہ پوری آواز دیتا رہے کیونکہ میں زیادہ دور نہیں لگا پاؤں گا، میں شروع سے شروع کر دوں گا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى النجوم والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، يا كريم الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا عند الله. ہمیں ہمارے رب عز و جل نے حکم دیا ہے، ہمیں ہمارے رب عز و جل نے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ تم نعمتوں کا چرچا کرو، تم نعمتوں کا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سورہ والضحیٰ کی آخری آیت، 11ویں آیت، سورہ والضحیٰ کی آخری 11ویں آیت کریمہ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یہاں دو چیزیں ہیں، ایک نعمت اور سے چلیے گا، ایک نعمت اور دوسرے اس کا چرچا. نعمت اور اس کا چرچا. اور نعمت بھی کس کی نعمت؟ اللہ کی نعمت. یعنی نعمت کا چرچا تو کرنا ہے، لیکن نعمت کا چرچا نعمت کے طور پر نہیں بلکہ نعمت اللہ کے طور پر کرنا ہے. یہ سمجھ کر نہیں کرنا ہے کہ یہ نعمت ہے، بلکہ یہ سمجھ کر بھی کرنا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ جو نعمت مجھے ملی یہ اللہ کے فضل سے ملی، یہ اللہ کے کرم سے ملی، اس کی رحمت سے ملی. تو ہم اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرتے ہیں اور نعمت پر خوشی بھی مناتے ہیں
نعمتوں پر خوشی بھی مناتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس پر جس وقت ہم خوشی مناتے ہیں وہ خوشی مناتے وقت ہمارے تصور میں کیا ہوتا ہے, ہمارے دل میں, ہمارے دماغ میں کیا خیال ہوتا ہے. اس کے لیے اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں, اپنے معاشرے کا جائزہ لیں, اپنی زندگی کا جائزہ لیں, اپنے آس پاس کا جائزہ لیں, تو بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ نعمتوں پر خوش تو بہت نظر آتے ہیں مگر یہ سمجھ کر نہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے ہیں, بلکہ محض نعمت سمجھ کر خوشی مناتے ہوتے ہیں. آپ کا مال بھی نعمت ہے, آپ کی اولاد بھی نعمت ہے, آپ کی عزت, آپ کی شوکت, آپ کی شہرت بھی نعمت ہے, آپ کی صحت بھی نعمت ہے, آپ کا گھر بار بھی نعمت ہے, آپ کا کاروبار بھی نعمت ہے. اگر آپ دیکھو گے تو اس دنیا میں نعمتیں بے انتہا, لا تعد ولا تحصى, جو نہ گنی جا سکتی نہ جن کو شمار کیا جا سکتا. اتنی نعمتیں کہ جن کی کوئی گنتی اور شمار نہیں ہو سکتی. رب کی اتنی نعمتیں, مگر اگر 100 نعمتیں بلکہ 10 نعمتیں اگر کسی کو حاصل ہیں تو ان 10 نعمتوں میں سے کتنی نعمتوں پر شکر اس نے محض اسے نعمت سمجھ کر کیا, خوشی منائی, اور کتنی نعمتوں پر اس نے اسے اللہ کی جانب سے سمجھ کر اللہ سے خوش ہو کر کے خوشی منائی. اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو اکثر ہمارے پروگرام, اکثر ہمارے یہاں کی شادیاں, ہمارے رسم و رواج اور ہمارے پروگرام اس چیز سے آپ خالی نظر آئیں گے. اس چیز سے آپ کو کیوں, اس میں دلیل کیا ہے کہ خالی نظر آئیں گے؟ ایک بالکل ظاہری دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر کسی کی بیٹے کی شادی ہے یا کسی کی بیٹی کی شادی ہے اور وہ خوشی منا رہا ہے. شادی مطلب خوشی منا رہا ہے. وہ نکاح تو مصنوع طریقہ ہے, وہ نکاح ہوگا, لیکن شادی یعنی پروگرام آگے پیچھے کے, ادھر ادھر کے پروگرام, آنا جانا, ادھر سے ادھر لین دین, یہ ساری چیزیں اگر واقعی وہ ان تمام چیزوں کو اللہ کی جانب سے اللہ کی نعمت سمجھ کر اس پر خوشی مناتا تو ہرگز کسی غیر شرعی کام کو اس میں داخل نہیں ہونے. جو یہ سمجھ کر خوشی منائے گا کہ یہ مال مجھے اللہ نے دیا ہے اور مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے, یہ دولت مجھے اللہ نے دی ہے اور مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے. یہ مال, یہ دولت, یہ اولاد, یہ نعمت, یہ جاہ و حشمت, یہ شہرت, یہ عزت, یہ کرامت, یہ بزرگی, یہ جو کچھ مجھے ملا اللہ کی نعمت اور مجھ پر اس کا شکر واجب ہے. تو جو اللہ کا شکر ادا کرنے چلے گا خدا کی قسم کو کبھی غلط نہیں کرے گا. جو اللہ کا شکر ادا کرنے چلے گا, جو اللہ کی نعمت کو چرچا کرنے چلے گا, اس کی محفلیں نمازوں سے خالی نہیں ہوگی. ہماری شادیاں ساری کی ساری نمازوں سے خالی ہوتی ہیں. اگر آپ کو اس کا یقین نہ ہو, بلکہ ہوگا کیسے نہیں یقین ہوگا کیسے نہیں. کون سا گھر ایسا ہے جس میں شادی نہیں ہوتی, کون سا گاؤں ایسا ہے جس میں شادی نہیں ہوتی, اور کون نہیں جانتا کہ بارات میں دولہا سے لے کر باراتی تک کوئی نماز نہیں ہوتی. اگر ظہر بعد نکاح ہے تو ظہر, اثر, مغرب, بارات جب تک واپس نہیں آ جاتی ساری نمازیں باراتیوں کی بھی اور دولہا دلہن کی سب کی قائم رہتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے, آپ اس کو نکال نہیں سکتے.
آپ 100 میں سے 99 شادیاں دیکھ لیجیے جن میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. دیکھ لیجیے کرنے کیا چلے تھے آپ؟ کرنے کیا چلے تھے آپ؟ کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو؟ اللہ نے آپ کو اولاد دی تھی، آپ کو اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اللہ نے آپ کو مال دیا تھا، آپ کو اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اب شکر ہے کیا؟ آپ کہیں گے جناب کیسے شکر ادا کیا جائے؟ کیا یہ شکر ہے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مان دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اولاد دی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 4 لوگوں میں عزت بخشی. ایسے شکر ادا کیا جائے گا؟ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس نعمت کا صحیح اور جائز استعمال یہ ہے صحیح شکر. اس نعمت کا صحیح اور جائز استعمال، صحیح اور جائز استعمال یہ ہے شکر. کہ کوئی بھی نعمت جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کا استعمال غلط اور ناجائز نہ ہو. جو نعمت بھی اللہ نے آپ کو دی ہے ساری زندگی آپ ایک ہی بات کی کوشش کرتے رہیے کہ میں ہر نعمت کا صحیح اور جائز استعمال کروں. ممکن آپ مجھے کہتے ہیں کہ کون انسان دنیا کے اندر ہے کہ جو ہر نعمت کا جائز اور صحیح استعمال کرتا رہے اور زندگی میں کبھی اس سے ناجائز اور غلط استعمال ہو ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ بالکل انسان غلطی ہوتی ہے اس سے، ناجائز اور غلط اس سے ہو جاتا ہے، وہ ناجائز اور غلط کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس کا مرتکب ہو جاتا ہے. مگر اس شخص کی بات سنو کہ جب چیونٹی پہاڑ پر چڑھی تو اس نے چیونٹی سے کہا کہ یہ پہاڑ ہے اور تو چیونٹی ہے، تیری اوقات نہیں ہے پہاڑ پر چڑھنا، بہت اونچائی ہے، ممکن ہے کہ ابتدا میں ہی شروع کے راستے میں ہی تجھے موت آ جائے. تو چیونٹی نے کتنا پیارا جواب دیا، اسی راستے میں موت آئے گی نا، اسی کوشش میں موت آئے گی نا، اسی راستے میں موت آئے گی نا، اسی کوشش میں موت آئے گی نا. تو جائز اور صحیح کی کوشش میں موت آ جائے تو خدا کی قسم سے بات شروع ہوگی. ہم اپنی ساری زندگی یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم جائز اور صحیح کرتے رہے، ہم سے ناجائز اور غلط نہ ہو. اگر اس کوشش میں موت آتی ہے تو اللہ کی راہ میں موت آتی ہے. بہت خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو موت اس کوشش میں آ جائے. یقیناً وہ 2 4 6 8 10 20 25 50 100 200 نعمتوں میں ضرور جائز اور صحیح پر چلے گا، اور اس کوشش میں اللہ کی مدد شامل ہے، حال رہے گی اور وہ کامیاب ہوگا. سرکار کا فرمان معلوم جب دا وجد قول رسول عربی ہے، جس نے کوشش کری اس نے پایا، جس نے کوشش کری اس نے پایا. جب کوشش کریں گے تو پار لیں گے. ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہم حقیقت ہے ہم کوشش ہی نہیں کرتے، بلکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ناجائز ہوتا رہتا ہے، غلط ہوتا رہتا ہے، اور اس سب کے باوجود ہم آنکھوں پر پردہ ڈالے رہتے ہیں، ہم آنکھ بچولی کرتے رہتے ہیں. اور یہ آنکھ بچولی ہم ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کے تعلق سے کرتے ہیں، نہیں، اپنے ہی گھر میں ہم لوگ آنکھ بچولی کرتے ہیں. باپ بیٹے سے آنکھ بچولی کرتا ہے، بیٹا باپ سے آنکھ بچولی کرتا ہے، اولاد ماں باپ سے آنکھ بچولی کرتی ہے، ماں باپ اولاد سے آنکھ بچولی کرتی ہے. اگر باپ نے نماز نہیں پڑھی تو بیٹا نہیں کہتا کہ باپ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اگر بیٹے نے نماز نہیں پڑھی تو باپ نہیں پوچھتا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کیونکہ بیٹے سے بات پوچھے گا تو بیٹا بھی تو پوچھے گا کہ تم نے کیوں پڑھی تھی. اس لیے بھائی تم بھی مت پڑھو، ہم بھی نہیں پڑھ رہے، نہ ہم پوچھ رہے ہیں نہ تم پوچھ رہے. بدتمون سے کیسے ہو سکتا ہے
کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب جو ہم پر اپنا فضل فرمائے، نعمتیں ہم کو عطا فرمائے، ہمیں عزت دے، ہمیں رزق دے، ہمیں زندگی دے، ہمیں مال و دولت دے، ہمیں شہرت دے، ہمیں سب کچھ عطا کرے اور ہم اس کا شکر ادا نہ کریں، ہم اس کی عبادت نہ کریں اور ہم اس کی نعمتوں کا شکر نہ بجا رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرنا، اپنے رب کی نعمتوں کا، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرنا۔ یہاں پر قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو یا تم اپنے رب کی نعمت کی خبر دو، کیونکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ تم اپنے رب کی نعمت کی خبر دو، تو خبر ایک بار کافی ہے، ایک بار کافی ہے، خبر دے دی۔ ذکر کرو، ایک بار ذکر کر دیا کافی ہے، دو بار ذکر کر دیا کافی ہے، لیکن چرچا کرو۔ چرچا تو وہی چرچا ہے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے آتے جاتے اپنے گھر میں دوسرے کے گھر میں اندر باہر چرچا، رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ یہاں چرچا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ خبر دو، یہ نہیں کہا گیا کہ تم ذکر کر دو، نہیں، یہ کہا گیا کہ تم چرچا کرو۔ تو چرچا کرو، اور چرچے کو تو آپ جانتے ہیں کیسے کیا جاتا ہے چرچا۔ امام رسول اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صادق برمکی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیجئے چرچا انہی کا، کیجئے چرچا انہی کا جانے کافر پر قیامت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ تو صبح و شام رب کی نعمتوں کا چرچا ہے، صبح و شام رب کی نعمتوں کا چرچا ہے۔ ممکن ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر تم سنی تو سال بھر تو غائب رہتے ہو، سال بھر غائب رہتے ہو، جب عید میلاد النبی کا موقع آتا ہے، بارہ لوگوں سے موقع آتا ہے تو چرچا کرنے میں لگ جاتے ہو، خوب چرچا کرتے ہو، خوب چرچا کرتے ہو۔ تو پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ ہم سال بھر غافل رہتے ہیں، کیونکہ ہم سے زیادہ نظر نیاز باتیں تو ہوتی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ ہمارا تو کھانا اس وقت تک نیچے جاتا ہی نہیں ہے جب تک ہم سارے سلام نہیں کر دیتے، جب تک ہم اس پر جو ہے وہ سلام نہیں کر دیتے اور قرآن کی تلاوت نہیں کر دیتے۔ تو ہم سے زیادہ تو چرچا کوئی کرتا ہی نہیں ہے، ہم سے زیادہ ذکر کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، تمہیں ہمارے درمیان میں کچھ بے نمازی نظر آ جاتے ہیں تو ان کو بہانہ بنا لیتے ہو کہ دیکھو میلاد اتنا کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ ارے جو پڑھتے ہیں ان کا بھی ذکر کرو کہ وہ کتنی پڑھتے ہیں، وہ اتنی پڑھتے ہیں کہ تم کبھی زندگی میں پڑھ ہی نہیں سکتے۔ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں خدا کی قسم، آپ یہاں سے لے کر سعودی عربیہ تک چلے جاؤ، سارے کے سارے وہابی دیوبندی اہل حدیث صرف فرض پڑھتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ سنت اگر کوئی پڑھتا ہے تو سنی پڑھتا ہے۔ تو تم تو ہمارے لوگ پہ الزام لگاتے ہو کہ دیکھو یہ فرض نہیں پڑھتے، ارے جناب ہم سنت بھی نہیں چھوڑتے اور تم سنت کبھی پڑھتے ہی نہیں ہو۔ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا، آج بھی دیکھو، اگر آپ کو کبھی ٹی وی چلاتے ہو تو امام حرم کو دیکھ لینا، نماز جمعہ پڑھانے کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، بات کی سنتیں نہیں پڑھتے۔ اب امام حرم ہی جب نہیں پڑھ رہے تو باقی کون پڑھے گا؟ عربی کا مقولہ مشہور ہے، اذا بال الاستاذ قائما يقول الدين ماشيا، جب استاد کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے تو طالب علم بھاگ کے ہاتھ سے کر لیتا ہے۔ ہم نے کہا استاد نے کھڑے ہو کے کرا تو میں بھاگ کے چلی اصلی بات نہیں ہے، چھوٹ گیا۔ اور ہاں یہ مسئلہ کہ سب سے زیادہ ذکر مصطفیٰ اسی مہینے میں کیوں ہوتا ہے، تو اس کا جواب سنو، اور اس کا جواب تو بڑا پیارا ہے۔ سنو اس کا جواب سب سے پیارا، پوری دنیا کے مسلمان جن میں بنانے مسلم وہاں بھی دار بن گئے رہتے ہیں، بنانے مسلم
तमाम दुनिया के मुसलमानों में बनाने मुस्लिम, वहां भी जो भी लहरीज भी अपने आप को शामिल करते हैं। तो मुसलमान यानी मुस्लिम और बनाने मुस्लिम जितने भी लोग, एक बात देख लेना, सबसे ज्यादा कुरान की तिलावत रमजान में करते हैं। सबसे ज्यादा तिलावत क्या आपको नहीं मालूम? तो इनकार कर सकता है एक बात? पूरी दुनिया के मुसलमान सबसे ज्यादा कुरान की तिलावत कब करते हैं? रमजान में। क्योंकि कुरान उस महीने में नाज़िल हुआ है। तो सबसे ज्यादा जिक्र मुसलमान माह रबीउल अव्वल में करते हैं, क्योंकि इसमें साहिब कुरान तशरीफ है। जब कुरान की सबसे ज्यादा तिलावत माह रमजान में होती, क्योंकि वो उसमें नाज़िल हुआ है, तो साहिब कुरान जिस महीने में तशरीफ लाए हैं, उसी महीने में सबसे ज्यादा उनका जिक्र होता है। और अल्लाह का निज़ाम कि अल्लाह ने वैसे तो करते नहीं अल्लाह तिलावत, वैसे करते तो साल भर बहुत करते, तो अल्लाह ने एक निज़ाम, एक सिस्टम में अता किया है नमाज तरावी का। तो कुरान सुन भी लेते हो, पढ़ भी लेते हो रमजान की बरकत की वजह से। और हुजूर की सुन्नत भी है कुरान का दौर निकालना, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करना। सहाबा की सुन्नत है कसरत से रमजान में तिलावत करना। उठाकर हदीसें देख लो, सहाबा की सुन्नत लिखा हुआ है कि सहाबा सबसे ज्यादा रमजान में कुरान की तिलावत करते थे। कोई सवाल कर सकता है कि भाई कुरान तो कुरान है, पूरे साल तिलावत करो, रमजान ही में क्यों? हाँ, तो सबसे ज्यादा रमजान में होती है क्योंकि सुन्नत है रमजान में, और रमजान में दौरा होता है कुरान का, क्योंकि रमजान में कुरान नाज़िल हुआ है, इसलिए उसी महीने में सबसे ज्यादा उसकी तिलावत होती है। तो जिस महीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उसी महीने में सबसे ज्यादा जिक्र था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस माह मुबारक में तशरीफ लाए, तो सबसे ज्यादा जिक्र इसी माह मुबारक में होता है। कुरान करीम की आयत है अल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा, अल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा, जिन्होंने अल्लाह की नेमत को बदल दिया, जिन्होंने अल्लाह की नेमत को बदल दिया। इस आयत की तफसीर में जब आप जाएंगे तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं यहाँ निअमतुल्लाह से मुराद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निअमतुल्लाह से मुराद कौन? मैं नहीं कह रहा, सहाबा इकराम से लेकर के जो मुफस्सिरीन इस दुनिया के पर्दे पर तशरीफ फरमा हुए, वो फरमाते हैं कि निअमतुल्लाह से मुराद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान ही से साबित है कि निअमतुल्लाह जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कुरान ही की आयत कहती है कि अल्लाह की नेमत का चर्चा करो, निअमतुल्लाह का चर्चा, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नेमत। और फिर अगर कोई वहाँ करे, तू चढ़ा करे, इधर उधर की बात करे, तो सिर्फ एक सवाल पूछो कि चलो ठीक है तुम मुफस्सिरीन के कौल को नहीं मानते, या इस आयत करीमा में वहाँ भी अहमद रब्बी का मुहद्दिस से खास तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात को नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बता दो कि सबसे बड़ी नेमत क्या है अल्लाह की? अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े में कुरान मिला, जिनके सदक़े में इस्लाम नेमत उज़्मा व नेमत कुबरा, सबसे बड़ी सबसे अजीम नेमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में इरशाद फरमाया गया लौला कलमा खलक़तुल अखलाक़ वल तक़दीर, ऐ मोहम्मद अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो ज़मीन व आसमान को ना बनाता, आसमान मोहम्मद मुस्तफा के वजूद का सबका है।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظیم نعمت ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے کہہ بھی دے کہ نہیں قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور وہ اسی لیے کہے گا کیونکہ وہ جان چرائے گا, وہ جان چرائے گا, وہ ذکر مصطفیٰ سے جان چرائے گا, اس لیے وہ کہے گا کہ سب سے بڑی نعمت قرآن, سب سے بڑی نعمت اسلام. تو اس سے اتنا پوچھ لینا ارے بھائی بڑی یا چھوٹی اس کو تو ایک طرف ہوگی, حضور نعمت ہے یا نہیں اللہ کی تو جتنا ہوتا. حضور اللہ کی نعمت میں نہیں سمجھتا کہ وہ انکار کر دے کہ حضور اللہ کی نعمت. اتنا تو مانے گا ہی مانے گا کہ حضور اللہ کی نعمت, اور جو حضور کو اللہ کی نعمت نہ مانے وہ اپنے ایمان پہ جائے جائیں گے. جو حضور کو اللہ کی نعمت نہ مانے اپنے ایمان پہ جائے جائیں گے. اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر حکم مطلق ہے, رب کی نعمت کا چرچا کرو, مطلق حکم ہے, اور رب کی نعمت بھی یہاں پر مطلق ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں نعمت پر کرو فلاں پر مت کرو, ایسا قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. قرآن میں صرف ایک بات لکھی ہے رب کی نعمت کا چرچا کرو, جو بھی رب کی نعمت ہے اس نعمت کا چرچا کرو, اس نعمت کا چرچا کرو, اس نعمت کا چرچا کرو, اور چرچا کرو یہ مطلق ہے. بیٹھے کرو, لیٹے کرو, چلتے پھرتے کرو, جلسے کی شکل میں کرو, جلوس کی شکل میں کرو, گھر کے اندر کرو, باہر رشتے داروں میں کرو, مائک پہ کرو, بغیر مائک کے کرو, چرچا کرو. اب جو یہ کہتا ہے کہ ایسے کرو ایسے مت کرو تو وہ کتاب اللہ پر زیادتی کرتا ہے, وہ اللہ کے حکم پر زیادتی کرتا ہے, اپنی طرف سے قید بڑھاتا ہے, کیونکہ اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی. تم کون ہوتے ہو قید لگانے والے؟ تمہیں کیا اختیار قید بڑھانے کا؟ تم کون؟ معاذ اللہ رب العالمین, تم تو ولی نہیں, نبی تو بہت دور کی بات ہے. تمہاری نسل میں کوئی نبی نہیں, وہابیوں میں آج تک کوئی ولی پیدا نہیں ہوا, اور وہ بھی کہہ دے سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی ولی وہابی نہیں ہو سکتا, اور کوئی وہابی ولی نہیں ہو سکتا, کوئی ولی وہابی نہیں ہو سکتا, اور کوئی وہابی ولی ہو ہی نہیں سکتا. تو تم کون قید بڑھانے والے, تم کون؟ ہم سے کہتے ہو کہ تم دین میں نئی نئی باتیں نکالتے ہو, اور تم تو نئی نئی قید قرآن پہ بڑھا رہے ہو. یہ سب ایسے کرو ایسے مت کرو, یہ والی نعمت کا ذکر کرو, یہ والی کا مت کرو. کہاں لکھا قرآن میں؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ قرآن میں صرف اتنا لکھا ہے اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. کھڑے ہو کے مت پڑھو, کھڑے ہو کے مت کرو, بیٹھ کے مت کرو, جلوس کی شکل میں مت کرو, جلسے کی شکل میں مت کرو. یہ قاعدے کس نے بڑھائی؟ کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں یہ قاعدے کہاں رکھی ہوئی؟ کسی ایک قرآن کی آیت سے دکھا دو, کسی ایک حدیث میں دکھا دو. دکھا سکتے آپ؟ ایک صحیح حدیث پیش نہیں کر سکتے. جناب قید تو آپ بڑھا رہے ہو, زیادتی تو آپ کر رہے ہو قرآن میں. اسلام مکمل نہیں ہے, مکمل ہے تو تمہاری قاعدے کیوں بڑھ رہی ہے؟ تمہاری قاعدوں کا اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اسلام مکمل ہے تم ہی کہتے ہو نا, تم ہی سب سے زیادہ قرآن کی اگر کوئی آیت تمہیں یاد ہے تو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. ہمارا دین نافذ ہے, ہم کوئی اور نہیں مانتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رائے پر بھی مانتے ہیں, لیکن تمہاری طرح کہتے نہیں بڑھاتے.
قرآن فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ پوچھو کسی بھی منکر میلاد سے کہ جناب ایام اللہ کے دن ہے کون کون سے؟ اللہ کے دن کون کون سے دن اللہ کے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کی ولادت باسعادت کے دن کو نکال کے دکھا دے اس نے، تو اللہ کا دن نہیں۔ اور جب اللہ کا دن ہے تو تم نے قید کہاں سے لگائی کہ یہ دن اس میں کوئی شامل نہیں ہے، باقی سب شامل ہے۔ قرآن میرا اللہ کی دن یاد دلا، مطلق حکم ہے، مطلق حکم میں کوئی قید نہیں۔ اللہ کے دن یاد دلاؤ لوگوں کو، جو بھی دن ہے اللہ کے ان سے لوگوں کو یاد دلاؤ۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ان دنوں میں سے یوم ولادت کو نکالنے والے؟ یوم ولادت کو نکالنے والے آپ کون ہوتے ہو؟ اس ٹائم والے نا آپ نے مقید کر دیا نا، آپ نے کیسے کر دیا؟ آپ کیسے کتاب اللہ کے حکم مطلق کو منسوخ کر سکتے ہو؟ اس نے یہ اختیار دیا آپ کو۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن انہیں یاد دلاؤ۔ دیکھو قرآن و حدیث اٹھا کر کون کون سے دن اللہ کے دن ہے، کون نبی ایسا گزرا ہے جس کے دنوں کو اللہ نے قرآن میں یاد نہیں کرایا؟ دیکھو نا کتنے نبیوں کے دن اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، کتنے نبی ہیں جن کی ولادت کا ذکر فرمایا اللہ نے۔ دیکھو اٹھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کے دیکھو، ان کی ولادت کا بھی ذکر ہے، اور صرف ذکر ہی نہیں ہے، ولادت کے دن بھی سلام ہے، مثال کے دن بھی ان پر سلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دن یاد دلائے، حضرت آدم علیہ السلام کے دن یاد دلائے، حضرت نوح علیہ السلام کے دن یاد دلائے، حضرت لوط علیہ السلام کے دن یاد دلائے، حضرت ہود علیہ السلام کے دن یاد دلائے، حضرت یوسف کے دن یاد دلائے، حضرت یونس کے دن یاد دلائے، حضرت اسماعیل کے دن یاد دلائے، جناب محمد رسول اللہ کے دن یاد دلائے۔ کون سے دن ایسے ہیں جن کو یاد نہیں دلایا گیا؟ سب نبی تو ہے، تو نبیوں کے دن اللہ یاد دلائے، اور تم امام الانبیاء کے دن ہمیں یاد دلانے نہ دو۔ کون سا دن لے کر کے آئے ہو؟ ہم تو یاد دلائیں گے، ہم تو یاد دلائیں گے۔ مثل فارس زلزلے ہو نہیں تمہیں ذکر ان کا سناتے، ذکر ان کا ہم تو یاد دلاتے جائیں، ہم تو یاد دلاتے جائیں، ہم تو ان کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ محبوب آپ بتائیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں، مومنین کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منائیں، اور یہ خوشی منانا اس سب سے بہتر ہے جو یہ سونا چاندی مال و دولت جمع کرتے اکٹھا کرتے ہیں۔ یعنی آپ جو کچھ دنیاوی نعمتیں اکٹھی کرتے ہو اس سب سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ کہتے ہیں یہاں پر فضل سے مراد اسلام اور رحمت سے مراد قرآن ہے، یا فضل سے مراد علم اور رحمت سے مراد قرآن ہے، یا فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد اسلام ہے۔ ایک بار بھی محمد رسول اللہ کا نام زبان پر نہیں ہے، جبکہ تفسیر موجود ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں رحمت سے مراد جناب محمد رسول اللہ۔ اللہ
اللہ کے فضل اس کی رحمت پر خوشی منائیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں، اور اسی پر خوشی منانا چاہیے بھی تو دنیا کی تمام نعمتیں جو بھی ہیں ان سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے فضل اس کی رحمت پر خوشی منائی جائے۔ چلو تم کہتے ہو کہ یہاں پر سے مراد قرآن ہے تو اسی پر خوشی منا لو، منا کے تو دکھاؤ کی، ہم نے تو کہیں دیکھا تم نے اس پر خوشی منائی ہو، ہم نے تو کہیں دیکھا تم نے قرآن کی آمد پر یا نزول قرآن پر تم نے خوشی منائی ہو یا تم نے جلسے جلوس کیے ہو، ہم نے تو خوشی مناتے ہوئے دیکھا بلکہ ہم نے تو خوشیاں بھنڈیر کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے تو خوشیاں یہاں پر اللہ کا حکم مطلق ہے، بالکل مطلق، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر مسلمانوں کو خوشی منانا چاہیے، حکم ہے خوشی منانا چاہیے، اور اللہ کے فضل اس کی رحمت پر خوشی منانا چاہیے۔ قرآن کی سے پوچھو کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل کون؟ سورۃ الاحزاب کی آیت بتائے گی کہ سب سے بڑا فضل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا؟ رحمت للعالمین کیا؟ قرآن بتائے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بے شک قرآن کریم رحمت ہے، ہدایت ہے، نور ہے، بے شک قرآن نور ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، اور جناب محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، وہ رب العالمین اور یہ رحمت للعالمین، رب العالمین اور یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کون ہے؟ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت، اور وہ ایسی رحمت ہے کہ خدا کی قسم ان کی ولادت پر اگر کسی کافر نے بھی خوشی منائی ہے تو اس کو ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر صرف اس کی باندھی سویبہ نے یہ کہہ کر کے خبر سنائی تھی کہ تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا، یہ نہیں کہا تھا کہ نبی آیا، یہ نہیں کہا تھا کہ رسول آیا، یہ نہیں کہا تھا کہ رحمت اللہ علیہ آیا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ تمہارے یہاں بھتیجا آیا، میرے کس بھائی کے یہاں بیٹا آیا ہے، عبداللہ کے یہاں بیٹا آیا، اس نے انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ آج بھی اور قیامت تک ہر پیر کو ابو لہب کی انگلیوں کے بیچ میں سے پانی نکلتا ہے، وہ پی لیتا ہے، اس سے عذاب میں کبھی گزارتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر جب حضور کی ولادت کی خبر سن کر اپنی باندھی کو آزاد کر دے تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے قیامت تک اس کی انگلی کے درمیان سے پانی جاری کرے اور اس کے عذاب میں کمی ہو، تو خدا کی قسم علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث جو حنبلی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا کیا ہوگا کہ جو یہ سمجھ کر خوشی مناتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اللہ کے نبی آئے ہیں، رحمت للعالمین آئے ہیں، اس کا کیا عالم ہوگا؟ یہ سمجھ کر خوشی منائے گا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کا بدلہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اسے جنت عطا ہو۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن اللہ کے دنوں میں سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، اور ان تمام آیات کریمہ کی روشنی میں سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 11 وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور قُلْ بِفَضْلِهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اور وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ تمام آیات کریمہ
اللہ کے فضل پر، اس کی رحمت پر اور اس کی نعمت پر خوشی منانے اور اس کا چرچا کرنے اور اللہ کے دن یاد دلانے کا ان آیات میں حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم مطلق ہے، کوئی قید نہیں رکھی گئی ہے، بس اتنا کہا گیا کہ اللہ کے فضل پر خوشی مناؤ، اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ، اللہ کی رحمت کا چرچا کرو اور اللہ کے دن لوگوں کو یاد دلاؤ۔ جو بھی اللہ کے فضل پر خوشی منائے گا، جو بھی اللہ کی رحمت پر خوشی منائے گا، جو بھی اللہ کی نعمت کا چرچا کرے گا، جو بھی لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلائے گا، وہ قرآن کی ان آیات پر عمل کرنے والا ہوگا۔ خدا کی قسم وہ بدعتی نہیں ہو سکتا، وہ بدعتی نہیں ہو سکتا۔ کہاں سے کہہ دیتے ہو تم بدعتی؟ کہاں سے کہہ دیتے ہو تم بدعتی؟ میں بہت مختصر الفاظ میں بدعتی، بدعت کا مطلب اگر آپ کو سمجھا دوں بہت آسان الفاظ میں اور عام فہم مثال میں، تو شاید بہت آسان ہو جائے گا مسئلہ آپ کو سمجھنا، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یہ سوشل سائٹس ایسی ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ تک وہ باتیں پہنچتی ہیں کہ آپ کو امتیاز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ صحیح کون غلط کون ہے۔ ایک عام آدمی کشمکش کا شکار رہتا ہے کہ بھئی یہ بھی وہی بول رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں میرے پاس دلیل ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں میرے پاس دلیل ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں میرے پاس دلیل ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں میرے پاس دلیل ہے، آخر صحیح ہے کون؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ محفل میلاد منانا جائز ہے، مستحسن ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے، آخر مسئلہ ہے کیا؟ میں آپ کو بدعت کی تعریف بتاتا ہوں، اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور ایک عام فہم مثال بتاتا ہوں جس سے آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ کون سا کام صحیح ہے اور کون سا کام غلط ہے۔ بدعت کی تعریف: ما احدث على خلاف الحق المتلقى عن سيدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور حاصل شدہ حق کے خلاف پیدا کی گئی ہو۔ اور غور سے سننا میری بات، وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل شدہ اور منقول بات کے حق کے خلاف جو بات پیدا کی گئی وہ بدعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بدعت۔ اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کیا قرآن کی تلاوت کرنا یہ حضور سے حاصل شدہ حق کے خلاف ہے یا موافق؟ بتائیے، مخالف ہے یا موافق؟ قرآن کی تلاوت کرنا رسول اللہ سے جو حق ہم کو پہنچا ہے یہ اس کے مطابق ہے یا مخالف؟ مطابق۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ اس حق کے مطابق ہے جو رسول اللہ سے ہم تک پہنچا، مخالف نہیں۔ درود پاک پڑھنا یہ اس حق کے مطابق ہے جو رسول اللہ سے ہم تک پہنچا یا مخالف؟ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا یہ اس حق کے مطابق ہے یا مخالف جو رسول اللہ سے ہم تک پہنچا؟ مطابق۔ واعظ و نصیحت کرنا حضور کے فضائل، مناقب، خصائل، شمائل، عادات، اطوار، طور طریقے احادیث کریمہ کی روشنی میں بیان کرنا یہ وہ حق ہے جو رسول اللہ سے ہم تک پہنچا یا اس حق کے خلاف ہے؟ بتائیے۔ اس حق کے مطابق، مخالف نہیں۔ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا یہ وہ حق اس حق کے مطابق ہے یا مخالف جو رسول اللہ سے ہم تک پہنچا؟ مطابق، مطابق، مطابق۔ یہ قرآن کی تلاوت کرنا یا درود و سلام پڑھنا یا نعت مصطفیٰ پڑھنا یا حضور کے فضائل، مناقب احادیث کریمہ کی روشنی میں بیان کرنا یہ اگر بیٹھ کے کیے جائیں تو بھی جائز، کھڑے ہو کے کیے جائیں تو بھی جائز، کھڑے ہو کے کیے جائیں تو بھی
بیٹھ کے کیے جائیں تو جلسہ کہا جائے گا، کھڑے ہو کے یہی کام کیے جائیں تو جلوس کہا جائے گا۔ صرف لفظ کا فرق ہے، صرف نام کا فرق ہے، کام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کام میں یہی کام بیٹھ کے کیا جائے، یہی کام کھڑے ہو کے کیا جائے تو سیرت نبی کا جلسہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو جلوس کا انکار کرتے ہیں۔ سیرت نبی کا جلسہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو جلوس کا، سیرت النبی کا جلسہ، نبی کی سیرت بیان کرنے کا جلسہ تم بیٹھ کے کرتے ہو، ہم کھڑے ہو کے کرتے ہیں، اسے کتنا فرق ہے۔ عادت کون ہے دیکھ لو جی واہ۔ اور جب جذبہ اور شوق بیدار ہوگا تو کھڑے ہو جائے گا آدمی جھوم کر کے۔ عاشق کا کام یہی ہے کہ بڑوں کی بارگاہ میں کھڑا رہے، ہاتھ باندھ کے لا کے بیٹھ جائے جا کر کے۔ آپ کے اماں ابا کے سامنے اگر آ جائیں گے، آپ پلنگ پہ بیٹھے ہوں گے تو فوراً چھوڑ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ کے اماں ابا کا اتنا وقت کہ آپ ان کے لیے کھڑے ہو جائیں اور رسول اللہ کے لیے کھڑے نہ ہونے کی اجازت نہ دیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون سا حق ہے یہ؟ اور پھر اگر یہی کام قرآن کی تلاوت، رسول اللہ کی سیرت بیان کرنا، فضائل، مناقب، شمائل، خصائل بیان کرنا، درود و سلام کا نذرانہ پڑھنا، لوگوں کو ہدایت کا پیغام پہنچانا، قرآن و سنت کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، کھانا ایک الگ چیز ہے۔ یہ تمام باتیں اگر مدرسے میں ہو یعنی طلبہ کے سامنے ہو تو اسے درسگاہ کہا جاتا ہے، اور عام لوگوں کے سامنے ہو تو اسے جلسہ گاہ کہا جاتا ہے۔ تم مدرسوں میں کیا کرتے ہو؟ کیا مدرسے میں حضور کی سیرت نہیں پڑھاتے؟ کیا مدرسوں میں تم فضائل، مناقب، شمائل، خصائل حضور کے پڑھ کر کے نہیں سناتے؟ یا تو یہ کہہ دو کہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور یہ تم کہہ نہیں سکتے۔ تو جب تم یہ کام مدرسوں میں کرتے ہو، بیٹھ کر کے درسگاہوں میں کرتے ہو، تو ہمیں جلسہ گاہوں میں کیوں نہیں کرنے دیتے؟ پھر ہمیں کھڑے ہو کر کے کیوں نہیں کرنے دیتے؟ یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ایک کام جو بیٹھ کر کے جائیں گے کھڑے ہو کر کے ناجائز ہو جائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بیٹھ کر کے جائز ہو اور کھڑے ہونے پر وہ حرام ہو جائے؟ کھڑے ہونے پر وہ حرام ہو جائے، ناجائز ہو جائے۔ قرآن کی تلاوت تم بیٹھ کر کے بھی کرتے ہو، اور قرآن کی تلاوت تم کھڑے ہو کر کے بھی کرتے ہو، اور قرآن میں ہے نبیوں پر سلام۔ قرآن میں ہے بیٹھ کے تلاوت کرو گے تو بیٹھ کے نبیوں پہ سلام، اور قرآن کھڑے ہو کے پڑھو گے تو کھڑے ہو کے نبیوں پہ سلام۔ سلام تو جناب تم پڑھو گے، بیٹھ کے بھی پڑھو گے، کھڑے ہو کے بھی پڑھو گے۔ جب الگ تلاوت کرو گے نماز سے باہر تو بیٹھ کے کرو گے، اور جب نماز میں کھڑے ہو گے تو بیٹھو گے نہیں، کھڑے چاروں ناچار کرو گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ تم اپنی نمازوں میں وہ آیت قرآن کی نہیں پڑھتے جن میں نماز نبیوں پر سلام بھیجا گیا۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے اپنے کان سے، تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ تم اپنی نمازوں میں وہ آیتیں نہیں پڑھتے کہ جن میں نبیوں پہ سلام بھیجا گیا ہے۔ لیکن کب تک بچوں کے رمضان میں تو پڑھنا ہی پڑے گا، تراویح میں تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ جب پورا قرآن پڑھو گے تب تو پڑھنا ہی پڑے گا، یا تب بھی جان بچا لو گے؟ تب تو جان نہیں بچا سکتے، تو سال میں ایک ہی بار صحیح کھڑے ہو کے پڑھتے تو تم بھی ہو۔ ہم پر کیا الزام لگاتے ہو؟ ہم پر کیا الزام لگاتے ہو؟ اور کہاں تک بھاگو گے جناب؟ کہاں تک بھاگو گے سلام سے؟ قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ قرآن میں پہلے درود کا ذکر ہے، بعد میں پہلے درود کا ذکر ہے، بعد میں نماز میں پہلے سلام، بعد میں پہلے سلام، بعد میں قرآن میں پہلے درود بعد میں سلام، نماز میں پہلے سلام بعد میں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جان چرانے والے درود سے نہیں سلام سے جان چراتے ہیں۔ اللہ نے نماز میں سلام ایسی جگہ رکھا کہ جان ہی نہیں چرا سکتے، جان ہی نہیں چرا سکتے۔ تشہد سے پہلے رکھا، تشہد کے اندر رکھا۔ پوری دنیا کے مفتیان اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی تشہد پڑھنے کے بعد
سلام پھیر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اگر درود رہ جائے گا یعنی اسے جلدی ہے, اس کی ٹرین چھوٹ رہی ہے, اس کا پلین چھوٹ رہا ہے اور اسے کوئی اللہ نہ کرے ایسی کوئی مصیبت پریشانی آ گئی تو اسے جلدی جانا ہے اور اس نے تشہد پڑھ کے سلام پھیر دیا اور درود رہ گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کسی نے سلام چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں. پوری دنیا کے مفتی متفق ہیں, پوری دنیا کے. کہاں کا چھوڑو گے, کہاں سے بھاگو گے؟ بھاگ تو نہیں سکتے ہو, بھاگ تو ایسا باندھ دیا ہے ایسا کر کے پڑھنا تو ہے. نماز ہی چھوڑ سکتے ہو, سلام تو نہیں چھوڑ سکتے. نماز ہی چھوڑ دو سلام کے چکر میں, نماز ہی چھوڑ سکتے ہو, سلام تو نہیں چھوڑ سکتے. سلام تو تمہیں پڑھنا ہی ہے بھائی. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم خوشی سے پڑھتے ہو, تم غمی سے پڑھتے ہو. ہم دل سے پڑھتے ہیں, تم بے دلی سے پڑھتے ہو. ہم دل سے پڑھتے ہم تو جھم جھم کے پڑھتے, بلکہ جہاں قرآن کی آیات آ جاتی ہیں, جہاں نبیوں کا ذکر آتا ہے خدا کی قسم, تراویح پڑھاتے وقت حالت ہی عجب ہو جاتی ہے. حالت ہی عجب ہو جاتی ہے. قرآن نے کیا فرمایا اے محبوب, ہم جو ان نبیوں کے واقعات قصے آپ کو سناتے ہیں نا, آپ کو بتاتے ہیں نا, اس لیے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, تاکہ ان کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں. قرآن کہتا ہے کہ نبیوں کے ذکر سے دل مضبوط ہوتے ہیں. نبیوں کے ذکر سے دل مضبوط ہوتے ہیں. اور تم ذکر بٹانے پہ لگے ہو. تم ذکر, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم اللہ کا اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے, پاگل کہنے لگے, دیوانہ کہنے لگے. اور بریلی سے امام عشق و محبت نے کہا کہ رسول اللہ فرماتے تم اللہ کا ذکر اتنا کرو, اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور پاگل کہنے لگے. اور یہ عاشق مصطفیٰ احمد رضا کہتا ہے کہ تم رسول اللہ کا ذکر اتنا کرو, اتنا کرو, اتنا کرو کہ لوگ تمہیں بدعتی کہنے لگے. لوگ تمہیں بدعتی کہنے لگے, لوگ تمہیں. اور واقعی وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ بہت زیادہ کرتے ہیں, اس لیے بدعت کے الزام لیے پھرتے ہیں سر. اور کیا ہے اس کے, مجھے یہ بتا دو, مجھے صرف اتنا بتا دو کہ عید میلاد النبی میں کیا کرتے ہیں, محفل میلاد میں کیا کرتے ہیں, جلوس میں ہم کیا کرتے ہیں, آقا کی نعت کے سوا, آقا کے فضائل, مناقب, شمائل, خصائل کے سوا ہم کرتے کیا ہیں, کرتے کیا ہیں. تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو, تم حدیث ضرور سناتے ہو, تم درس حدیث ضرور کرتے ہو, مگر مصطفیٰ کے فضائل مناقب کا جو درس حدیث ہے وہ تم نہیں کرتے ہو. وہ صحابہ نہیں کیے. وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حدیث کے 6 بڑے اماموں میں سے ایک امام ترمذی, جو امام بخاری کی شاگرد ہے. امام بخاری کے شاگرد, ایک چیپٹر, ایک باب, ایک عنوان انہوں نے میلاد النبی کے نام سے باندھا ترمذی شریف کے اندر. مولود النبی کے نام سے انہوں نے ایک چیپٹر رکھا اس کے اندر. ہم نے دیکھا کہ تمام محدثین نے حدیث کی کتابیں لکھی اور حدیثوں کو جمع کیا, اور ان میں احکام والی حدیث یعنی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, حلال, حرام کے جو احکام والی حدیث ہے وہ بھی بیان کی, نبیوں کے ذکر کی جو حدیثیں ہیں, فضائل کی جو حدیثیں ہیں وہ بھی بیان کی, خصوصیتوں کی جو حدیثیں ہیں وہ بھی بیان کی, فضائل کی, مناقب صحابہ کے بھی بیان کیے. بخاری, مسلم ساری کتابیں حدیث کی بھری پڑی ہیں, انبیاء کے فضائل سے بھی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے بھی, اور صحابہ اہل بیت کے فضائل سے بھی. حدیث کی 6 بڑی کتابیں, سب میں چیپٹر موجود ہیں. مگر ہم نے 2 امام دیکھے, ایک امام ترمذی اور ایک امام جلال الدین سیوطی شافعی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام ترمذی کو ہم نے کیا دیکھا, امام ترمذی نے جامع ترمذی یعنی جس کا 3را مرتبہ ہے صحیح ستہ میں, بعد میں 4تھے مرتبے میں رکھا ہے ابو داؤد کے بعد, جس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے صحیح ستہ میں ہے, وہ حدیث کی 6 بڑی کتابیں صحیح, اس میں سے ایک امام ترمذی کی کتاب جامع ترمذی لکھ دی تھی. کیا ضرورت تھی الگ سے ایک اور کتاب لکھنے کی؟ انہوں نے لکھی کتاب شمائل محمدیہ کے نام سے. کائے کے نام سے؟ شمائل محمدیہ کے نام سے. کائے کے نام سے؟ شمائل محمدیہ کے نام سے.
اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے, ہندی ترجمہ بھی ہو چکا ہے, انگلش ٹرانسلیٹ بھی ہو چکی ہے, پنجابی بھی ہو چکی ہے, فارسی بھی ہو چکی ہے. بہت زبانوں میں ترجمہ موجود ہے. شمائل ترمذی, لینے میں شمائل ترمذی کے نام سے, شمائل ترمذی کے نام سے مارکیٹ میں دستیاب ہے. کیا ہے اس کے اندر, کیا ہے؟ 56 چیپٹر ہے. کتنے؟ 56 باب ہیں اس کتاب میں. کتنے؟ 56 باب. اور 56 باب میں صحابہ سے صحیح حدیثیں لے کر کے آئی ہیں. لیکن میں یہاں بیٹھ کر کے آپ سے گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 56 باب میں جو حدیثیں لے کر کے آئے ہیں, صحیح حدیثیں لے کر کے آئے ہیں, ان میں انہوں نے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, حلال حرام, صدقات, خیرات وغیرہ وغیرہ کی کوئی حدیث لے کر کے نہیں. پھر کون سی حدیثیں لے کر کے آئے؟ پھر کیا بیان کر دیا اس کتاب میں انہوں نے کہ حدیثیں لے کر کے آئے ہیں؟ کیا بیان کیا انہوں نے اس میں بیان کیا. جانتے ہو کیا کیا بیان کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نکلے تو نبی کے چہرے پر نظر پڑی تو کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتے, کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے. چہرہ مصطفیٰ 14ویں کے چاند سے کہیں زیادہ چمکتا دمکتا نظر آتا. چمک تو چماتے ہیں سب پانے والے, ہیرا کی چمکانے والے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھٹکانے والے, سراج منیرہ لقب پانے والے, میرے تو تاریکیوں کو مجھا دے, سیاہ بخت راتوں کو چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کیا بیان کیا؟ تکبیر. بولیے مبارک بیان کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں مبارک کیسی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کیسی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبے مبارک کیسے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانے مبارک کیسے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ کیسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کیسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک کیسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کیسی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کیسے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کیسی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کیسی ہے؟ جبہ کیسا ہے؟ صافہ کیسا ہے؟ ٹوپی کیسی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی کیسا ہے؟ جانماز کیسی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا برتن کیسا ہے؟ پینے کا برتن کیسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت کہاں کا پسند ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی کون سی پسند ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھل کون سی پسند ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرمدانی کیسی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کیسی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا کیسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوٹا مبارک کیسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کیسی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کیسی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر رکھنے والی زیب کیسی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کیسے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کیسے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں سے ملتے کیسے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میزبانی کیسے کرتے ہیں؟ یہ تمام باتیں امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر بیان کی. کیا ہے یہ عشق مصطفیٰ ہے. اور یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ امام ترمذی کس دور کے؟ دوسری صدی ہجری میں پیدا ہوئے. دوسری صدی ہجری میں کہاں سے آیا یہ سینہ بسینہ خدا کی قسم صحابہ سے ملا تابعین کو. تابعین سے ملا تابعین سے ملا محدثین کو. امام ترمذی نے تابعین سے لے کر کے لکھا. کیسے آیا یہ؟ صحابہ نے اپنی درسگاہوں میں بیان کیا, صحابہ اکرام نے اپنے جلسگاہوں میں بیان کیا, صحابہ اکرام نے اپنے شاگردوں سے بیان کیا, صحابہ اکرام نے اپنے گھر والوں سے بیان کیا, صحابہ اکرام نے اپنے ملنے والوں سے بیان کیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنے نبی کی, اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کو امت تک پہنچایا, ایک ایک چیز کو پہنچایا, ایک ایک ادا کو پہنچایا, ایک ایک ادا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام نے پہنچایا. کیا کبھی تم نے آج تک اس پر بولنے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی تمہاری محفلوں میں یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت برکت فاضل بریلوی علیہ السلام کا جو قصیدہ سلامیہ ہے نا,
مصطفیٰ جان رحمۃ اللہ علیہ وسلم 56 چیپٹر کو امام اہل سنت نے اس سلام کے اندر رکھ دیا. امام اہل سنت نے وہ 56 بات کی حدیثوں کو اس کے اندر پتلی پتلی گنیں اس کی پتلیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. شہریار علم تاجدار حرم نوہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا, کل جہاں مل اور جو کی روٹی, یہ حدیث میں صحابہ نے بیان کیا کہ سرکار کیسی روٹی پسند فرماتے ہیں. کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہر ایک چیز کو پرو کر کے رکھ دیا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جنرل فاضل بریلوی علیہ الرحمن سب سمجھتے ہیں کہ امام اہل سنت نے نعت کی ایک کتاب لکھی ہے, حدائق بخشش جس کا نام ہے. یہ تصور بدلو اپنا. نعت کی ایک کتاب نہیں لکھی ہے, حدائق بخشش کے ذریعے سلطنت مصطفیٰ کو قائم کیا ہے. یہاں پر حضور کی حکومت کا سکہ بٹھایا ہے مسلمانوں کے دل میں. مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کا سکہ بٹھایا ہے یہاں پر. اور جاتے وقت بھی کہہ کر کے گئے, لحد میں عشق مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات میں چراغ لے کے چلے. وہ عشق مصطفیٰ کا چراغ ہے, وہ عشق مصطفیٰ کا چراغ ہے. تو یہ چیز ہے, یہ کس نے بیان کی؟ یہ صحابہ اکرام نے بیان کی. یہ صحابہ اکرام نے اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہم تک یہ چرچا نہیں ہے کیا؟ تم تو حضور کا چرچا نہیں کرنے دے رہے, صحابہ تو کس چیز کا چرچا کرتے ہیں؟ صحابہ کس چیز کا چرچا کرتے ہیں؟ خدا کی قسم انہیں تو حضور کا فضلہ ہاتھ نہ آیا ورنہ اسے بھی دے دیتے. ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے خون دیا کہ جاؤ جا کر کے اسے دفن کراؤ. لگوانے کے بعد حجامت کے بعد جو خون فاسد خون نکلتا ہے, آپ لوگ جو حجامت کرواتے ہیں, وہ حضور نے جو خون دیا انہیں, حضور کے خون کے بارے میں فاسد خون نہیں بولا. ہاں بالکل غلط تصور مت کرنا. میں نے بولا آپ لوگ جو حجامت کراتے ہو جو آپ کو فاسد خون نکلتا ہے, تو حضور نے وہ پچنا لگوانے کے بعد جو خون نکلا, صحابی رسول کو کہا کہ جاؤ جا کر اسے دفن کراؤ. وہ کہے جا کر کے دفن کرنے کے لیے. قرآن و حدیث سے بالکل صاف ہے, خون ناپاک ہے. انسان کا خون غیر مقلدین کے یہاں پاک ہے, غیر مقلدین کے یہاں. اور ان کے صرف یہی پاک نہیں ہے نا, ان کے سور بھی پاک ہے, ان کے شراب بھی پاک ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے ہم کسی کے مذہب میں فی الحال نہیں جاتے اور نہ کسی پر دعوت نہیں کرتے. لیکن بات آگے بھی اس لیے میں نے کہہ دی, یہ صحابہ کا عشق دیکھو. وہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں, تیرے کور کو کیا ہے رائے نظر اور کیا دیکھے, انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے, امی لقبی ہو پڑھائے نہیں جاتے, ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا. مجھے تو محبوب دکھائی نہیں جاتے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مجھے کو محبوب دکھائی نہیں جاتے. جگہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ خون مبارک کہاں دفن کیا جائے, یہاں دفن کر دوں. کسی کا پاؤں پڑے گا بے ادبی ہوگی, یہاں دفن کر دوں. کسی کا گزر ہوگا بے ادبی ہوگی, یہاں دفن کر دوں, یہاں دفن کر دوں, یہاں دفن کر دوں. جہاں بھی دفن کروں خیال آتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. لاسٹ میں ایک ایسی جگہ تلاش کی کہ جہاں پر دفن کرنے کے بعد کوئی بے ادبی نہ ہو. وہ جگہ کون سی تھی؟ یہاں کوئی بے ادبی نہیں ہوگی, یہاں کوئی بے ادبی. کہاں لکھا ہے قرآن حدیث میں خون پی لو؟ یہ عشق مسلمان, یہ عشق مسلمان. آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھ, دی گئے کور کو کیا ہے. اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں, یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو جیسا میں ہوں میرے رب کے سوا کوئی نہیں ہے. میرے رب کے سوا. قرآن کریم سورۃ الحدید پارہ نمبر 27, سورۃ الحدید کا رکوع نمبر 1, اس میں آیت کریمہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہ اول بھی, وہ آخر بھی, وہ ظاہر بھی, وہ باطن بھی. تفسیر میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ حضور اول بھی, حضور آخر بھی, حضور ظاہر بھی, حضور باطن بھی. اول کیسے؟ اول کیسے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, یا جابر ان اللہ تعالی خلق نور نبی کا بنور صلی اللہ علیہ وسلم,
اے جابر، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے پیدا کرنا، اپنے نور سے پیدا کرنا، تمام ہر مخلوق کی پیدائش سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کرنا۔ تو وہ اول بھی وہ اول بھی سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کرنا ہے، وہ اول بھی، اور نبیوں میں سب سے آخر میں بھیجا تو وہ آخر میں، اور دنیا کا ہر انسان محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے، وہ ظاہر بھی، وہ اپنے تمام معجزات کے ذریعے وہ ظاہر بھی، دنیا کا کوئی ایسا نہیں جو محمد مصطفیٰ کو نہ جانتا ہو، مسلمان چھوڑو کافر بھی جانتے ہیں محمد رسول اللہ، کون نہیں جانتا؟ بلکہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ یہ اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں محمد مصطفیٰ کو، یہ ایسا ہی پہچانتے ہیں محمد مصطفیٰ کو کہ محمد اللہ کے نبی ہے، جیسے یہ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، جیسے یہ جانتا ہے نا باپ اور ماں جانتی ہے نا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے، اسی طرح یہ جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے نبی ہے۔ قرآن نے یہ فرمایا، تو وہ ظاہر بھی اور وہ باطن بھی، اور وہ باطن بھی، باطن ایسے کہ خدا کے سوا وہ جیسے ہے کوئی نہیں جانتا، وہ جیسے ہے کوئی نہیں جانتا۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے۔ شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کا فضل بھی، اس کی رحمت بھی، اس کی نعمت بھی، اور آپ کا یوم ولادت ایام اللہ میں سے، اللہ کے دنوں میں سے ایک عظیم دن، جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے فضل پر خوشی مناؤ، اس کی رحمت پر خوشی مناؤ، اس کے دنوں کا ذکر اور چرچا کرو، اس کی نعمت کا خوب چرچا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس اللہ کے حکم کو بجا لانے میں کسی کی کوئی پرواہ مت کرو، اور کسی کی قید و بند میں نہ آؤ، کوئی کتنی قیدیں لگاتا رہے کہ یوں مت کرو، یوں کرو، یوں مت کرو، یوں مت کرو، ایسے مت کرو، ویسے مت کرو، ان سے کہو کہ یہ قیدیں تمہاری ہیں، یہ تمہارے گلوں کی قید بنے، یہ قیدیں تمہاری ہیں، تمہارے گلوں کی قید بنے، ہم بے قید ہیں، ہم ذکر مصطفیٰ میں بے قید ہیں، بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ مجھے بھی لکھا وہ ادا تاج والے، کہ جس پر ہے پیارا خدا تاج والے، نہ تجھ میں خدا ہے، نہ تو ہے خدا میں، نہ تو ہے خدا سے جدا تاج والے، نہ تجھ میں خدا ہے، نہ تو ہے خدا میں، نہ تو ہے خدا سے جدا تاج والے، تجھے کون سمجھے، تجھے کون بوجھے، تو بے شک ہے سر خدا تاج والے، زمانے کی کشتی کا حکم خدا سے، تو ہے باخدا ناخدا تاج والے، تو ہے باخدا ناخدا تاج والے، درودوں کے قابل، سلاموں کے لائق، تیری شان صلی علی تاج والے، درودوں کے قابل، سلاموں کے لائق، تیری شان صلی علی تاج والے، تیرے دشمنوں کے کلیجے کے دل میں لگاتا ہے تیرے رضا تاج والے، کون؟ تیرا پاک نائب، تیرا سچا والد، تیرا بندہ احمد رضا تاج والے، تیرا پاک نائب، تیرا سچا والد، تیرا بندہ احمد رضا تاج والے، نلے کافروں سے مدد کوئی سننی، نلے کافروں سے مدد کوئی سننی، صلح کل کے فتنے مٹا تاج والے، صلح کل کے فتنے مٹا تاج والے، صحابہ کے دشمن رہے خوار ہر جا، ذلیل ہر جا، صحابہ کے دشمن رہے خوار ہر جا، محبوں پہ فضل خدا تاج والے، محبوں پہ فضل خدا تاج والے، اور تیرے واسطے میں ہدایت کی تیرے، کون ہے یہ ہدایت؟ اللہ مسیح ہدایت رسول رامپوری، یہ رامپور کی زبان ہے کہیں اور بھی نہیں، یہ مت کہتے نا یہ بریلویوں کا تشدد ہے، اب تب متشدد کہنا ہے تو رامپوریوں کو کہنا یہ سید ہدایت رسول رامپوری کی زبان ہے، کس کی زبان ہے؟ یہ سید ہدایت رسول رامپوری کی زبان ہے، شادرگاہی محبوب الہی کے بالکل سامنے ان کا مزار مبارک ہے، شادرگاہی محبوب الہی کے سامنے مزار مبارک، اور اعلیٰ حضرت کے ایسے جبری دوست کہ اعلیٰ حضرت ان کے لیے ایک ایک مہینے کا باز کا تاریخ لے کر کے رکھتے تھے، اتنا پسند تھا اعلیٰ حضرت ان کا باز۔
اور وہ بریلی آتے تھے باز کے لیے اور تقریر کے لیے. امام اہل سنت نے فرمایا مجھ جیسا لکھنے والا اور ہدایت رسول رامپوری جیسا اگر ایک بولنے والا اور پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس ہندوستان سے وہابیت کا خاتمہ فرما دے. وہابیت کا خاتمہ فرما دے. مجھ جیسا لکھنے والا اور ہدایت رسول رامپوری جیسا بولا. یہ تحدیث نعمت کے طور پر ہے, اللہ کی نعمت کے چرچے کے طور پر ہے, یہ فخر کے طور پر نہیں ہے, یہ اللہ کی نعمت کا چرچا ہے, اللہ کی نعمت کا چرچا ہے. حضرت علی سے کہا, میں بتا دوں اس پہ, حضرت علی سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے کہا کہ آپ کچھ صحابہ کے بارے میں بتائیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے خوب فضائل مناقب ذکر کیے, خوب چرچا کیا, خوب ذکر کیا. کسی نے کہا کہ آپ اپنے بارے میں بتائیے, اپنا بھی تو کچھ ذکر کیجیے, چرچا کیجیے, اپنی بھی تو کچھ خاص باتیں بتائیے. تو فرمایا, قرآن نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم, تم اپنے نفسوں کی پاکی بیان نہ کرو. منع کیا قرآن نے اپنے نفس کی خود پاکی بیان کرنا. تو صحابہ نے فوراً کہا کہ ہم اس طور پر کب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بڑائی بیان کریں, آپ رب کی نعمت کے چرچے کے طور پر بتا دیں. آپ رب کی نعمت کے, ہم کب کہہ رہے ہیں آپ اپنے نفس کی بڑائی کے طور پر بتائیں, اپنے رب کی نعمت کے چرچے کے طور پر بتائیں. تو ہم جو کچھ محمد مصطفیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں وہ رب کی نعمت کے چرچے کے طور پر بتاتے ہیں, اور ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ رب کی نعمت کے چرچے کے طور پر کرتے ہیں. تو ہم رب کی نعمت کے چرچے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اور وہ ہم کر رہے ہیں اور کوئی روک نہیں سکتا. مائی کے عالم ہے, اور کیسے روک سکتا ہے؟ ہم تو کرتے رہیں گے اور یہی نہیں کریں گے, قیامت میں بھی کرتے رہیں گے, کوئی نہیں روک سکتا. تو علامہ سید ہدایت رسول رامپوری علیہ رحمۃ الرضوان یہ وہ عظیم ذات ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے نعت بہت لکھی, منقبت بہت لکھی, قصیدے لکھے, لیکن مرثیہ کسی کا نہیں لکھا. مرثیہ سوائے ہدایت رسول رامپوری. رامپور کے دبدبہ سکندری گزٹ کے اندر موجود ہے. رامپور کا جو اخبار نکلتا تھا نوابی پیریڈ کا, اس کے اندر آج بھی موجود ہے کہ جب علامہ سید ہدایت رسول رامپوری علیہ رحمۃ الرحمان کا انتقال ہوا تو ان کے تیجے کی فاتحہ کے موقع پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے ایک کلام لکھا ان کے اصحال ثواب کے, ان کے, اور وہ کیا کلام لکھا تھا؟ نعت مصطفیٰ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نعت مصطفیٰ پڑھ کر بھی اصحال ثواب کیا جا سکتا ہے اور لکھ کر بھی اصحال ثواب کیا جا سکتا ہے, لکھ کر بھی اصحال ثواب کیا جائے. اور آپ نے بہت سنی ہے وہ نعت, لیکن آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا پس منظر کبھی نہیں پتا. وہ کون سی ہے؟ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, ہر کوئی غیب کے تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. یہ وہ قصیدہ سلامیہ ہے کعبے کے بدر الدجا. آپ نے سنا بہت بار ہے, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ نہیں ہوگا. یہ لکھا کس موقع پر, کب لکھا, کہاں چھپا, کیسے چھپا. رامپور کی تاریخ ہے, رامپور کے اندر لکھا گیا, وہاں چھپا. سبحان اللہ. امام اہل سنت نے پیش فرمایا. امام اہل سنت قادر الکلام, قادر الکلام, امام الکلام, کلام الامام, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ. تو امام اہل سنت یہ تعلق تھا بریلی شریف کا اور رامپور کا. یہ تعلق تھا رامپور کا اور مفتی ارشاد حسین رامپوری, مفتی شاہ سلامت اللہ رامپوری کا تعلق ایسا تھا بریلی شریف سے. مفتی ظہور الحسین رامپوری, مفتی نور الحسین رامپوری, دونوں کے دونوں والد اور صاحبزادے, دونوں کے دونوں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے مدرسے منظر اسلام کے صدر مدرسے, وہاں پر شیخ الحدیث پہنے وہاں پر, اور اس مدرسے میں رہے ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے, اور صدر مدرس بھی رہے ہیں وہاں پر منظر اسلام بریلی شریف کے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رامپور کے علماء اعلیٰ حضرت کے مدار, اعلیٰ حضرت کے مدرسے منظر اسلام میں کتنے بڑے مرتبے پر رکھے ہیں. سبحان اللہ. کیسا تعلق تھا رامپور. ان چودھریوں نے اب آ کر کے اس تعلق کو دبا دیا, ختم کر دیا اور چودراہٹ اپنی کھڑی کر دی. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دب جائے گا. جناب جو چھپ جاتا ہے وہ چھپتا کبھی نہیں, چھپ جاتا ہے وہ چھپتا, وہ 200 سال کے بعد نہیں 2000 سال کے بعد بھی اگر کوئی قوم اللہ پیدا فرماتے تو وہ اکھاڑ کے لے آئے گی. جو چھپ جاتا ہے وہ چھپتا کبھی نہیں. امام اہل سنت کے جو تعلقات تھے, انشاءاللہ العزیز ایک کتاب ہم قریب آئے گی اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے تعلقات تھے. مفتی شاہ سلامت اللہ رامپوری کا ذکر, مفتی اعظم علیہ رحمۃ الرحمان تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ نے اپنی فتاوی مصطفیہ میں کتنے پیار سے فرمایا. کیسا ذکر موجود ہے. علامہ محدث سور کی, وسیع احمد محدث سور کی, ان کا تعلق کیسا رامپور سے گہرا تعلق تھا, اور وہ اعلیٰ حضرت کی جگری, انہیں اعلیٰ حضرت نے محبونا فرمایا. وہ علامہ وسیع احمد محدث سور کی جو اپنے وقت کے جلیل القدر امام
انہوں نے ایک فتویٰ لکھا جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد، شواہد کو جمع کرنے والی کتاب اس بات کے سلسلے میں کہ وہابیوں کو مسجد سے نکال دینا چاہتی ہے۔ اور جانتے ہو کب لکھی؟ 1334 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کتنی؟ آج کیا چل رہی؟ 1443۔ 100 میں کتنے ڈالو گے؟ 10 اور ڈالو، 110 سال ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 110 سال ان کے وصال کو ہو گئے، یعنی اعلیٰ حضرت کے وصال سے 6 سال پہلے ان کا وصال ہوا محدث سورتی کا۔ انہوں نے جب یہ فتویٰ لکھا کہ وہابی غیر مقلدین کو مسجد سے نکال کے باہر کر دینا چاہیے، تو آپ کو حیرت اس بات پر ہوگی کہ اس فتوے پر جو تصدیق کی ہے علماء نے، اس میں صرف سنی علماء نہیں ہے بلکہ دیوبند کے چوٹی کے علماء نے اس پر تصدیق کی ہے۔ دیوبند کے چوٹی کے علماء نے اس پر تصدیق کی ہے۔ رشید احمد گنگوہی بھی اسی میں ہے، رشید احمد گنگوہی بھی اسی میں شامل ہے۔ اور جتنے بھی ہیں بڑے بڑے دیوبندیوں نے محدث سورتی کو اس فتوے پر تصدیق کی کہ محدث سورتی نے جو کچھ لکھا ہے وہ حق ہے، وہ حق ہے محدث سورتی نے۔ اب جانتے ہو رامپور کے کتنے علماء کے دستخط تھے اس پہ؟ 34 علماء کے۔ رامپور کے کتنے؟ رامپور کے کتنے علماء کے دستخط تھے؟ 34 علماء رامپور کے محدث سورتی کے فتوے پر دستخط تھے۔ آج تک کبھی بتایا ہے انہوں نے؟ نہ کبھی زندگی میں بتائیں گے، یہ تو وہی شروع کلیت پھیلائیں گے، وہی شروع کلیت پھیلائیں گے۔ خالی کے بیگن کی طرح کبھی ادھر کبھی لڑک کے ادھر لڑک کے ادھر، جدھر جھکاؤ جدھر ہلکا سا ادھری لڑک گئے فوراً سیدھا، جدھر پلہ بڑھا دیجیے گا ادھری۔ یہ آپ رامپور کے ہو اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ رامپور کے ہو اس لیے رامپوری ہو آپ، اور کیا کوئی شہر میں جو پیدا ہو رہا ہے وہی تھوڑی رامپوری ہے۔ میرا رامپور کے سبھی رامپوری، سبھی رامپوری لگاؤ اپنے آگے، سبھی رامپوری ہو، اور کیا کون رامپوری نہیں جانتا؟ ہم سب سے رامپور میں پیدا ہونے والے رامپوری ہیں۔ کہیں بھی جا کر کے باہر بتاؤ گے، نہیں بتاؤ گے کہ میں وہاں سے آیا ہوں، کیا نام ہے اس کا؟ فتح پور سے آیا ہوں، کون سا فتح پور؟ سیدھے بتاؤ گے رامپور سے آیا ہوں۔ کہاں سے آیا ہوں؟ اچھا وہ رامپور۔ فتح پور بتاؤ گے کون سا فتح پور؟ رامپور بتاؤ، اچھا وہ رامپور، وہ رامپور، وہ رامپور۔ رامپور کا ایک دبدبہ رہا ہے، رامپور کا ایک علمی دبدبہ رہا ہے۔ رامپور کے وہ بزرگ جو زمین کی آغوش میں چلے گئے، جو زمین کے سینے میں آج بھی آرام کر رہے ہیں، والد ماجد مفتی شیخ شاہد علی، مفتی اعظم رامپور، مفتی اعظم ضلع رامپور، خلیفہ سرکار مفتی اعظم اللہ خدا کی قسم سب کی سیرت اس حوالے کو لوگوں کے دلوں میں نقش بنا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جا کر کے قبرستان میں قبروں کی صفائی کی ہے، ان کے کتبوں کی صفائی کی ہے، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا ہے جن پر کائی چڑھ چکی تھی، جن پر مٹیاں چڑھ چکی تھی، جن کا وجود ایک طریقے سے ختم ہو گیا تھا۔ ان ہستیوں کو گویا ایک طریقے سے رامپور کے نام و نشان سے مٹا دیا گیا تھا، بالکل الگ کر دیا گیا تھا۔ گویا اگر مفتی سید شاہد علی رامپور نہ آئے ہوتے تو مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ رامپور والے 100 سال بعد بھی نہیں پہچان پاتے کہ رامپور میں اہل سنت والجماعت کا کوئی دور گزرا ہے۔ کہنے کو سب کتنی بھی ڈینگے مار رہے ہیں، ڈینگے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مفتی سید شاہد علی نے اس دور میں وہابیت دیوبندیت سے پنگا لیا ہے کہ جب کچھ لوگوں کی لنگوٹ بھی کسنا نہیں آتی تھی، وہ دور ہے۔ یہ سینہ پیش کیا ہے، پیٹ نہیں دکھائی، سینہ پیش کیا ہمیشہ۔ راستے میں مارنے والا بیٹھا، میرا ہمارا شیخ نکل جائے۔ مارنے والا تو اللہ ہے، مارنے والا اللہ، جلانے والا اللہ، جلانے والا اس لیے تو مان نہیں سکے وہ، مارنے والا تو اللہ ہے، مارنے والا تو موت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ۔ ڈر کسی چیز کا نہیں ہوتی، خوف مومن کو کبھی خوف نہیں ہونا چاہیے، مومن کے دل میں کبھی خوف، مومن کو جناب اتنی مٹھاس ہے موت میں کہ مومن سے پوچھو، مومن کو اگر کسی چیز میں مٹھاس سب سے زیادہ رکھتی ہے تو موت، اور موت بھی کیسی؟
صوفیاء اکرام فرماتے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے 2 دروازوں سے داخل ہونا پڑے گا. اللہ سے ملنے کے لیے کتنے دروازوں سے داخل ہونا ہے آپ کو؟ 2. ایک موت اکبر اور وہ آپ کی فطری موت ہے, اور ایک ہے نفس کی موت. جب نفس کو کچل دو گے, آپ کی طبیعت پر شریعت غالب آ جائے گی, تب اللہ سے ملو گے. سب مر کے نہیں ملتے ہیں اللہ سے, سب مر کے اللہ سے نہیں ملتے. نہ مر کے اللہ سے کوئی ملتے جو نفس کو مار لیتے ہیں. جو نفس کو نہیں مارتے وہ مر کر مٹی میں ملتے ہیں, اللہ سے نہیں ملتے. وہ مر کر مٹی میں ملتے ہیں. اور جو نفس کو مار لیتے ہیں, جو اپنے نفس کو شریعت کے تابع بنا لیتے ہیں, جو اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع بنا لیتے ہیں, وہ اللہ سے ملتے ہیں. وہ اللہ سے ملتے ہیں. اور اللہ سے ملنا ہے 2 موتیں چاہیے. ایک موت جو فطری سامنے ہے, اور ایک نفس کی موت ہے. وہ موت تو وقت پہ آنی ہے, اس کا پتہ بھی نہیں کہ کب آنی ہے, لیکن اسے تو مارنا شروع کر دو. اس میں دیر کیوں لگا رہے ہو؟ وہ موت, اس موت کی تمنا کرنا بھی درست نہیں ہے, اور مارنا بھی خود کو درست نہیں ہے, حرام ہے. لیکن یہ والی موت جناب جائز ہی نہیں صرف, بلکہ واجب ہے یہ والی موت, فرض ہے یہ والی موت. نفس کو مارنا فرض ہے. ایک موت وہ ہے کہ جو خود آئے گی, اور ایک موت وہ ہے جو آپ کو لانا پڑے گی, اور وہ ہے نفس کی موت. شریعت و طبیعت 2 چیزیں سامنے ہیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے کہ آپ کو شریعت پر عمل کرنا ہے یا آپ کو طبیعت پر عمل کرنا ہے. نماز فجر کا وقت ہو گیا, طبیعت کہتی ہے تھوڑی دیر سو لو, شریعت کہتی ہے جناب اتنی دیر میں تو سورج اوپر آ جائے گا, نماز پڑھ لو. طبیعت غالب آ جاتی ہے, سورج نکل آتا ہے, سورج نکل آتا ہے. شریعت کہتی ہے کہ ایک والی زمین دامنا تو دور کی بات اپنی چھوڑ دو اگر کہیں شبہ ہو تو. طبیعت کہتی ہے کہ شبہ کو چھوڑو, دام لو. ضرورت پڑے گی کورٹ کچہری چلے جائیں گے, چھوڑیں گے تو نہیں, چھوڑیں گے تو اپنی چھوڑو, تمہاری بھی نہیں چھوڑیں گے. طبیعت کہتی ہے چھوڑو مت, شریعت کہتی ہے اگر شبہ ہے تو چھوڑ دو, شبہ والا کام مت کرو. حلال بھی ظاہر ہے, حرام بھی ظاہر ہے, اور جس کا حلال حرام کچھ نہیں پتا روک میں آپ. طبیعت کہتی ہے کہ نہیں اس کی پرواہ مت کرو جناب, حلال حرام کی پرواہ مت کرو, بس لاؤ جہنم کو بھرو. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وآثر الحیات الدنیا, جس نے سرکشی کی اور دنیا کو دین پر آخرت پر ترجیح دی, یعنی طبیعت کو شریعت پر غالب کیا, طبیعت کو اپنایا, شریعت کو چھوڑا, تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور جو قیامت کے دن رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا کہ مجھے قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے, میرا حساب ہونا ہے. اور صرف ڈر بھی کافی نہیں ہے. ڈرتے تو سبھی ہے, سبھی دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں, رسول اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. نہیں, ڈر کافی نہیں. قرآن دوسری بات کی بات کرتا ہے, ڈرنا اور نفس کو روکنا. صرف اتنا نہیں ہے کہ ہمیں جو بہت سارے سامنے ڈرتے ہیں, آنکھ مجھتے ہی اپنا کام کر لیتے ہیں. لوگوں کے سامنے ایسا ڈرتے ہیں, اس سے بڑے متقی پرہیزگار, اس سے زیادہ بڑے ولی کامل کوئی نہیں ہے. اور جیسے آنکھ بچی تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جو قیامت کے دن کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا
تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہمیں چاہیے تو یہاں پر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم رب کی نعمت کا چرچا کرو، یہاں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ، یہاں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ کے دن یاد دلاؤ، یہاں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم شریعت کی پیروی کرو، شریعت کی تابع داری کرو، طبیعت کی پیروی طبیعت کی تابع داری مت کرو۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم میری عبادت کرو، تم مجھ سے دعائیں کرو، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم نماز پڑھو، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم روزہ رکھو، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم زکوٰۃ دو، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم صدقات و خیرات کرو۔ اور خدا کی قسم آپ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو، جہاں بھی رب نے ہمیں حکم دیا ہے وہاں حکم بھی ہے، حکم خدا بھی ہے اور ساتھ ہی وعدہ خدا بھی ہے۔ تم مجھ سے دعا کرو، یہ حکم خدا، تم مجھ سے میری عبادت کرو، یہ حکم خدا، میں تمہیں ثواب عطا کروں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ وعدہ خدا۔ تم نماز پڑھو، حکم خدا، نماز بے حیائی بری باتوں سے روک دے گی، وعدہ خدا۔ تم زکوٰۃ دو، اے حبیب ان سے زکوٰۃ لو، یہ حکم خدا، اور ان کی زکوٰۃ ان کے مال کو اور ان کی جان کو صاف ستھرا پاک کر دے گی، یہ وعدہ خدا۔ روزہ رکھو، حکم خدا، یہ روزہ تمہیں متقی پرہیزگار بنا دے گا، یہ وعدہ خدا۔ تم لا الہ الا اللہ کہو، حکم خدا، کامیابی تمہارا نصیب ہے، وعدہ خدا۔ غم زدہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، یہ حکم خدا، کامیابی سربلندی نصرت فتح و کامرانی تمہارا نصیب ہے، یہ وعدہ خدا۔ تم ایمان لاؤ، یہ حکم خدا، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، یہ وعدہ خدا، جنت تمہاری، یہ وعدہ خدا۔ تم بڑے گناہوں سے بچو، یہ حکم خدا، چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے، یہ وعدہ خدا۔ تم بڑے گناہوں سے بچو، ہم تمہارے سیئات کو حسنات سے بدل دیں گے، یہ وعدہ خدا، یہ وعدہ خدا۔ اور وعدہ خدا کے ساتھ، حکم خدا کے ساتھ جہاں وعدہ خدا ہے وہیں حکم خدا کے ساتھ وعید خدا بھی ہے۔ اگر تم نہیں بچتے ہو، اگر تم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات و خیرات نہیں کرتے، بھلائی نہیں کرتے، نیکی نہیں کرتے، یا تم مایوس ہوتے ہو، تو یاد رکھو کہ جہنم بھی ٹھکانہ ہے، یہ وعید خدا ہے، یہ وعید خدا ہے۔ اللہ کے رسول سے بڑے قائل صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ تو امتوں کا دستور لکھ۔ قلم نے امتوں کا دستور لکھنا شروع کیا، آدم تا عیسیٰ ساری امتوں کا دستور لکھا گیا، تمام امتوں کے دستور میں لکھا گیا کہ جو بھی اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرے گا اسے جنت عطا کی جائے گی، اور دوسرا دستور لکھا گیا کہ جو بھی نافرمانی کرے گا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آدم تا عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات، تمام نبیوں کی امتوں کا یہی دستور لکھا گیا کہ جو فرما برداری کرے گا اسے جنت عطا کی جائے گی، جو نافرمانی کرے گا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب باری آئی پیارے مصطفیٰ علیہ نبی وسلم کی امت کی، تو قلم نے لکھا کہ امت مصطفیٰ میں جو نیکی اور فرما برداری کرے گا اسے جنت عطا کی جائے گی، اور جب اس نے دوسرا دستور لکھنا چاہا کہ جو امت مصطفیٰ میں نافرمانی کرے گا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو آواز آئی تأدب یا قلم، تأدب یا قلم، ادب سے کام لے، پیارے کی امت کی باری ہے، امت مصطفیٰ کی باری ہے، ادب سے کام لے، تمہارے پیارے عالم۔ قلم اس حیبت سے شک ہو گیا، آپ جو لکھ والا قلم دیکھتے ہیں بیچ میں سے شک ہوا ہے، وہ قلم حیبت سے شک ہو گیا، ہٹ گیا بیچ میں سے۔ پھر اس نے پوچھا، کھٹکھٹاتا رہا، کانپتا رہا، پھر اس نے پوچھا پروردگار عالم، آدم سے عیسیٰ تک علی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات تمام نبیوں کی امتوں کا یہی دستور لکھا گیا کہ جو نیکی کرے گا جنت ملے گی، جو برا کار ہوگا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ امت مصطفیٰ کا میں نے دستور لکھا جو نیکی کرے گا جنت میں ڈالا جائے گا، میں دوسرا دستور لکھنا چاہتا ہوں کہ جو نافرمانی کرے گا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آواز آئی تأدب یا قلم، اے قلم ادب سے کام لے، پیارے کی امت کی باری ہے، جو امت مصطفیٰ کی باری ہے، اے پروردگار میں کیا لکھوں؟ لکھ امت مذنبۃ ورب غفور، امت بہت گناہگار ہے مگر رب بخشنے والا بہت مہربان، رب بخشنے والا بہت مہربان، رب بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ امت گناہ کرے گی، رب بخش دے گا،
بس شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے، استغفار کی جائے اور اس کی طرف رجوع کیا جائے، تو بے شک اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ اور بڑے گناہوں سے جب تک آپ بچتے رہیں گے، چھوٹے گناہ تو آپ کے معاف ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وضو سے تمہارے ناخن کے نیچے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف روح میرا قرآن یا رسول اللہ، یہ بھی علامہ ہدایت رامپوری کے اشعار ہے، ٹھیک ہے؟ تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف روح میرا قرآن یا رسول اللہ۔ اور منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں، کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمان یا رسول اللہ، اور تمہارے دشمنوں کا یا رسول اللہ، تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے باقی، غلامان شہر احمد رضا کا یا رسول اللہ۔ اللہ سید ہدایت رسول اللہ ہم کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ کے دشمنوں کا سر کچلنے کے لیے احمد رضا کے غلام زندہ ہے، احمد رضا کے غلام زندہ۔ ہم تو رامپور سے آج بھی یہی کہیں گے، یا رسول اللہ، آپ کے دشمنوں کا سر کچلنے کے لیے احمد رضا کے غلام آج بھی رامپور میں زندہ ہے، آج بھی رامپور میں زندہ ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، زندہ رہیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔